اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ کوئی شخص ایک تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تہائی قرآن میں تقریباً 2022 آیات شامل ہیں، یعنی جو شخص سورہ اخلاص کو ایک دفعہ پڑھے گا تو اسے قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھنے جتنا ثواب ملے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص آخر تک 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو میں بہت سے محلات حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت کثرت والا اور بہت عمدہ عطا کرنے والا ہے۔ بے شک تو ایسا کیا ہے اس صورت میں جو اللہ کو یہ اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی تلاوت کرنا قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھنے کے برابر ہے۔ کسی بھی دعا یا سورت کی فضیلت جاننے کے لیے آپ کو اس دعا اور اس سورت کو پڑھنا اور پھر پڑھ کر سمجھنا چاہیے۔ تو آج ہم سورہ اخلاص کو سمجھیں گے کہ یہ سورت اللہ کو اتنی پسند کیوں ہے۔ سورہ اخلاص، اب اس سورت کے نام سے ہی آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنی اہم سورت کیوں ہے۔ سورہ اخلاص کا لفظ خالص سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں صاف، واضح، یعنی یہ سورت حق کو باطل سے جدا کر دینے والی ہے۔ یہ سورت توحید کی سورت ہے، یعنی اس سورت میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اور یہ ایسی سورت ہے کہ جس انسان نے اپنی زندگی اس سورت کے مطابق گزاری، اس انسان کے مقدر میں جنت لکھ دی گئی۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ نسب سے مراد سلسلہ ہے، یعنی قریش کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، تمہارے رب کا خاندان کیا ہے، تمہارے رب کس سے پیدا ہوئے۔ نعوذ باللہ، وہ لوگ بت پرست لوگ تھے، اور وہ اکثر یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے تنزیہ طور پر کیا کرتے تھے کہ جو نظر ہی نہیں آتا، جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس کا نسب کیا ہے، یا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ تب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، جس کا ترجمہ ہے، کہو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ رب کیسا ہے، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پہلی آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں سب سے اہم لفظ احد ہے، جو اللہ کی ذات کے علاوہ قرآن میں کسی کے لیے بھی نہیں بولا گیا۔ احد کے معنی ہیں ایک ہونا، یعنی ہر لحاظ سے ایک ہونا۔ جب کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے متعلق سوال کر رہے تھے تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کہو اللہ ایک ہے، یعنی اس رب کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ کوئی حصے ہیں اور نہ ہی اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے، وہ اپنی طاقتوں میں بھی ایک ہے، وہ اپنی تدبیروں میں بھی ایک ہے، یعنی وہ ایسا اکیلا ایک ہے جس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی نفی ہو سکتی ہے۔ وہ یکتا ہے، وہی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا نہ اس سے بعد کوئی خدا ہوگا، اس کے کوئی اجزاء نہیں، یعنی وہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ کسی ذرے سے نہیں بنا جو کوئی شکل و صورت رکھتا ہو، جو کسی جگہ میں رہتا ہو یا کوئی چیز اس کے اندر جگہ پاتی ہو، جس کا کوئی رنگ ہو، جس کے کچھ اعضاء ہوں، جس کی کوئی سمت ہو، وہ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ اس کی ذات میں کسی بھی چیز کی کثرت نہیں، وہ یکتا ہے، اس کی وحدانیت ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اللہ صمد، سورہ اخلاص کی دوسری آیت ہے اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب اس آیت میں الصمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے،
جس کا مادہ صاد میم دال ہے، یعنی بے نیاز، بے پرواہ۔ اب اس لفظ کا مطلب سمجھنے میں ہم سب کو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ ہم میں سے کچھ اس الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے بے نیاز یا بے پرواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز اور بے پرواہ ہوتا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اپنے لیے مکمل اور کافی ہے۔ اسے انسانوں جیسی فکریں نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے کسی دوسری ذات کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگ اپنی ضروریات کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسے کسی کی بھی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ بے پرواہ اپنی مخلوق سے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی طاقتوں میں بے پرواہ ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لیتا، وہ اپنے فیصلوں میں کسی کی بھی رائے طلب نہیں کرتا۔ وہ بے نیاز ہے، اسے وسائل کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود وسائل بنانے والا ہے۔ اسے آفتوں کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ آفتوں کو ٹالنے والا ہے۔ وہ جس سمت بھی پلٹ دے سو پلٹ دے، اس سے کوئی یہ سوال کرنے والا نہیں ہے کہ ایسا کیوں کیا۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے آپ میں ہی کامل ہے، اپنے آپ میں ہی کافی ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی شان میں اس بات سے کوئی کمی نہیں آتی کہ کون اسے مانتا ہے اور کون نہیں۔ اس کی بادشاہی پہ اس بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کون اس کی مانتا ہے اور کون نہیں۔ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ وہ رزق دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ وہ بلند ہے، پوری کائنات اس کے سامنے جھکتی ہے، پر وہ کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ وہ غیر فانی ہے، وہ لا زوال ہے، وہ بے عیب ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔